اور ان معاشرتی احکام کی خلاف ورزی اسی طرح شرعی اعتبار سے گناہ اور جرم ہے، جیسے شراب پینا جرم ہے، الیاذ باللہ زنا کرنا جرم ہے، وہ بھی ایسے ہی جرائم ہیں۔ اگر معاشرتی تعلیمات کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ بھی ایسے ہی جرم ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے رنگ و نسل کے اعتبار سے، قبائلی اعتبار سے، وطنی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے وہ آپس میں ان میں فرق ہو، لیکن دین کے رشتے سے سب بھائی بھائی ہیں۔ اور اس بھائی ہونے کے کچھ تقاضے آپ نے بیان فرمائے۔ پہلا تقاضا یہ کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اور ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ظلم کرنا زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، شراب نوشی سے بھی بدتر ہے، سور کھانے سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ یہ تینوں گناہ ایسے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظلم اگر کسی شخص پر کیا جائے تو وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی ساری زندگی شراب پیتا رہے، زنا کرتا رہے الیاذ باللہ، اور آخر میں اس کو ہوش آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے تو سب معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کی معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ مظلوم معاف نہ کر دے یا اس کا بدلہ نہ لے۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے اندر اندھیریاں ہی اندھیریاں ہوں گی۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب لوگ حشر میں اٹھائے جائیں گے اور ان کو ایک خاص طرف چلنا ہوگا تو اندھیرا ہوگا چاروں طرف، لیکن مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نور پیدا کر دیں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کا نور ان کے سامنے چلے گا، جو راستہ دکھائے گا، یہاں تک کہ جنت تک پہنچا دے گا۔ وہ نور ان کے ساتھ اس طرح چلے گا کہ ان اندھیریوں کے اندر ان کو راستہ صاف نظر آئے گا، جہاں جانا ہے وہ ان کو پتا ہوگا۔ لیکن ظلم کرنے والے کے لیے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا، یعنی بجائے اس کے کہ اس کے سامنے کوئی روشنی ہو جس روشنی کے ذریعے وہ اپنا راستہ پہچانے، اس کے بجائے چاروں طرف ظلمتوں کا راج ہوگا ظالم کے لیے، بھٹکتا پھرے گا، اور اس ظلم کا بدلہ جب تک نہیں لے لیا جائے گا اس وقت تک اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ بڑی خوفناک وعید ہے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں، دنیا میں معافی نہیں، آخرت میں جب تک کہ اس کا
بدلہ نہ لے لیا جائے۔ اسی لیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے، وہ کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کہیں مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو مجھ سے، تو وہ مجھ سے ابھی بدلہ لے لے، تاکہ قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا نہ پڑے۔ وہ ذات جو معصوم عن الخطا، وہ ذات جو ہر ایک کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنے والی، وہ ذات جس سے ظلم کا تصور نہیں، وہ کھڑے ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ میں نے کوئی ظلم کیا ہو تو وہ مجھ سے آج بدلہ لے لے۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، آپ نے یہ عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی میں خود معافی مانگ رہا ہوں لوگوں سے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بدلہ لے لو، تاکہ ظلم کا عذاب مجھے نہ ہو اعوذ باللہ۔ تو پھر تم کس شمار قطار میں ہو؟ تو پہلے تو اپنی زندگی میں یہ کوشش کرو کہ کسی بھی فرد بشر پر کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کا میں دل نہ دکھاؤں، کسی کے اوپر بہتان الزام نہ لگاؤں، کسی کو برا بھلا نہ کہوں، بلکہ اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کروں۔ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جتنا رمضان میں روزے رکھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، نہ جانی اعتبار سے ظلم کرتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے، جسمانی تکلیف، نہ مالی اعتبار سے کہ اس کا مال کھا جائے۔ ایک بات تو یہ فرمائی، دوسری فرمائی بلا یسلمہ، کہ وہ کسی مسلمان کو دشمن کے قبضے میں نہیں چھوڑتا، دشمن کے ظلم میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر اپنے کسی بھائی پر کوئی دوسرا شخص ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم سے اس کو بچانے کی اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے۔ لا یسلمہ، اگر باقی کسی کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق ہے، آپ کا ایک بھائی ہے، حقیقی بھائی، نسبی بھائی، محبت والا بھائی، اس پر کوئی شخص اس کو مارنے کے لیے چڑھ دوڑا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں، تماشائی بن کے دیکھتے رہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کو ظلم سے حد الوسع چھڑانے کی کوشش کرے، اور نہ کسی کو ظالم کے ہاتھوں میں پٹتا ہوا دیکھے، جتنی اس سے مدد ہو سکتی ہے وہ مدد اس کی کرے، اور اخوت اسلامی کی بنیاد پر کرے۔ یہ نہیں کہ میرا ہم وطن ہے لہذا میں اس کی مدد کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرے قوم کا ہے اس لیے میں اس کو مدد کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ میری زبان بولنے والا ہے اس لیے میں مدد کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ مسلمان ہے اور حق پر ہے، مظلوم ہے، تو مظلوم ہونے کی حیثیت سے اسے مدد کرے۔ یہ بھی ایک اسلام کی بڑی اعلیٰ تعلیم کا
حصہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں بیان فرمایا، ولا یسلموا۔ آج ہم اس قسم کے بے شمار مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن میں کسی پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس ظلم کو روکنے کے لیے جو تدبیر ہمارے بس میں ہے وہ بھی انجام نہیں دیتے، اور ظالم سے اس پر ظالم کے ظلم کو اس کے اوپر چلتا ہوا دیکھ کر بھی خاموش رہتے، اس لیے رہتے ہیں کہ میرا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، میرا نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ بھانجا ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو ہونے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنے بھائی کا اگر تم دفاع کرتے تو اسی طرح ہر مسلمان کا جو مظلوم ہے اس کا دفاع کرو۔